السلام علیکم لسنر، آئیے شکاریہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی اور سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تلنگارتھی کا آدم خور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اپنی شکاری زندگی کے جس باب کو صفحہ کرتاز کی زینت بنانے چلا ہوں وہ ایک یادگار واقعہ ہے۔ مجھے ہندوستانی پولیس میں تعینات ہوئے چھٹا برس تھا جب میرا تبادلہ ریاست میسور کے ضلع سموگا کر دیا گیا۔ میری تعیناتی شہر سموگا سے 3 میل کی مسافت پر واقع قصبے تلگارتھی میں ہوئی۔ یاد رہے کہ میسور کا یہ جنگلاتی علاقہ صدیوں سے چیتوں کا مرکز رہا ہے۔ ان دنوں بھی وہاں چیتوں کی کثرت تھی۔ علاقے کی بیشتر آبادی ہندو تھی جو اپنے مردے جلاتے تھے اور یہ رسم کسی ندی یا دریا کے کنارے ادا کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں تلگارتھی کے کئی دیہات پہاڑیوں پر واقع تھے۔ ندی یا دریا ان سے کئی میل دور نیچے وادی میں بہتے تھے۔ یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیہاتیوں کو مردے جلانے کے لیے کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ عام حالات میں ہندو اپنی یہ مذہبی رسم بڑی اہتمام سے ادا کرتے، لیکن جب کسی وبا کے باعث لوگ زیادہ تعداد میں مرنے لگتے تھے تو یہی رسم خاصی حد تک سادہ اور سہل بن جاتی تھی۔ عموماً وہ مردے کے منہ میں سلگتا ہوا کوئلہ ڈالتے اور اسے چوبی تختے میں باندھ کر نیچے وادی میں پھینک دیتے۔ 1918 میں جب ان علاقوں میں انفلونزا پھیلا تو تلگارتھی کے ہندوؤں نے یہی طریقہ آزمایا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی یہ مذہبی رسم کچھ عرصے بعد ان کے لیے موت کا پیغام بن جائے گی۔ ان وادیوں میں چیتوں کی بہتات تھی۔ دوران وبا انسانی لاشوں کی وافر دستیابی کے باعث کئی چیتے آدم خوری میں مبتلا ہو گئے۔ درندے عموماً مرا ہوا شکار نہیں کھاتے۔ لگتا ہے کہ ان دنوں جنگل میں شکار کم تھا، اس لیے وہ انسانی لاشوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وبا ختم ہوئی، اس سے کہیں زیادہ مہلک وبا آدم خور چیتوں کی شکل میں تلگارتھی کے گرد و نواح پر نازل ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آدم خوروں کی صحیح تعداد کیا تھی اور انہوں نے اپنی وارداتوں کا آغاز کیسے کیا۔ بہرطور میں نے 7 ماہ کے دوران 6 آدم خور چیتے ہلاک کیے جو مخصوص علاقوں میں خوف و ہراس پھیلائے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھوں ایک ہی مقام پر ہلاک ہونے والے آدم خوروں کی یہ ریکارڈ تعداد تھی۔ 6 آدم خوروں کی ہلاکت کے بعد علاقے میں 1 ماہ تک سکون رہا۔ دیہاتیوں سمیت میں بھی یہی سمجھا کہ شاید مردم خور بننے والے تمام چیتے واصل جہنم ہو چکے ہیں، مگر یہ ہماری بھول تھی۔ ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ ایک دن کوئی دیہاتی تھانے دوڑا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان مجھے بتایا کہ اس کے بھائی کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں اور راجو اس کے ساتھ چل پڑے۔ راجو کے پاس شاٹ گن تھی اور میرے پاس رائفل اور ٹارچ تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ہم رات سے پہلے ہی جائے وقوع کا معائنہ کرنا چاہتے تھے۔ مقررہ جگہ پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ بستی سے ذرا ہٹ کر جنگل کے کنارے 2 جھونپڑیاں واقع ہیں۔ ایک جھونپڑی کی دیوار پھٹی ہوئی تھی اور زمین پر کسی کے گھسیٹے جانے کے نشانات کے ساتھ ساتھ خون کے دھبے بھی واضح تھے۔ پھٹی ہوئی دیوار کی ہیئت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ چیتا جسیم اور طاقتور ہے۔ ہم دونوں نے دیہاتی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور چیتے کے نقوش پا اور خون کے نشانات کا معائنہ کرتے ہوئے جھونپڑے سے دور نکل آئے۔ فضا میں موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر میری چھٹی حس مسلسل خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی جنگل کی سمت پھینکی، 30 گز دور جھاڑیوں میں پل بھر کے لیے 2 نگینے سے چمکے اور اگلے ہی لمحے کسی درندے کی غسیلی غراہٹیں خاموش فضا میں تلاطم برپا کر گئیں۔ ہم وہیں رک گئے۔ راجو نے اپنی شاٹ گن اور میں نے رائفل کندھے سے لگا لی۔ درندے کی طرف سے کسی بھی لمحے حملہ متوقع تھا، لیکن اس نے مقابلے کی بجائے فرار کو ترجیح دی اور ہم نے جھاڑیوں کی تلاشی لی۔ جست لگا کر وہ جھاڑیوں سے نکل بھاگا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ اس کی محض جھلک ہی نظر آئی تھی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمیں اتنا موقع بھی نہ ملا کہ اس پر گولی چلاتے۔ آدم خور نے ابھی آدھا شکار ہی کھایا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں
تاکہ چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم اس کی واپسی کا انتظار کر سکیں۔ ابھی ہم جائزہ لے ہی رہے تھے کہ مان ایک لرزہ دینے والی دھاڑ سنائی دی اور 30-40 گز دور جھاڑیاں بھی ہلنے لگیں جیسے طوفان آ رہا ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چیتا بہت چالاک ہے۔ اس نے ہمیں مغالطے میں ڈالنے کے لیے فرار کا ڈرامہ رچایا اور آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ ہماری دائیں جانب 5 فٹ اونچی ایک گھنی جھاڑی تھی جو خاصی پھیلی ہوئی تھی۔ میں پنجوں کے بل اس طرف رینگنے لگا اور راجو کو جھونپڑیوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ راجو جیسے ہی جھونپڑیوں کے قریب پہنچا، ایک دیو ہیکل چیتا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت میرے اور راجو کے درمیان بمشکل 20-25 گز کا فاصلہ تھا۔ جیسے ہی چیتا نشانے کی زد میں آیا، میں نے ایک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ اسی لمحے راجو کی شاٹ گن چلنے کا بھی دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے ایک پل کے لیے چیتے کو فضا میں کلا بازی کھاتے دیکھا اور پھر وہ نظروں سے یوں اوجھل ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ دوران شکار اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر وہیں رک کر میں بھی جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ یہ جھونپڑا چیتے کی دست برد سے محفوظ رہا تھا۔ اس میں 2 عورتیں اور وہ مرد بیٹھا نظر آیا جو ہمیں بلا کر لایا تھا۔ تینوں سخت خوفزدہ تھے۔ ایک عورت تو اس کی بیوی تھی، جبکہ دوسری اس کے بھائی کی بیوہ جسے آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا۔ ہم نے انہیں تسلی دی تو ان کے اعصاب پرسکون ہوئے۔ بدقسمتی سے اس مقام پر گھاس اور خاردار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ادکھائی لاش کے قریب کوئی درخت بھی نہ تھا جس پر مچان بنائی جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد پورا چاند طلوع ہو گیا اور دور دور تک چٹکی ہوئی چاندنی نے گھاس کے کتوں کو منور کر دیا۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں گولیاں موجود تھیں اور ہمیں یقین تھا کہ آدم خور باقی ماندہ لاش کھانے واپس ضرور آئے گا۔ جھونپڑے میں موجود تینوں نفوس اب بھی دہشت زدہ تھے۔ ہمارے اصرار کے باوجود وہ گاؤں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن چڑھنے کے بعد ہی وہاں سے جائیں گے۔ اس دوران راجو نے لالٹین روشن کر دی۔ اب مجھے جھونپڑے کی دیوار کے ساتھ چھکڑے کا پہیہ پڑا نظر آیا۔ قریب جا کے دیکھا تو وہ خاصا مضبوط اور وزنی تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایک ترکیب سوجی، اور وہ یہ کہ لاش کے قریب ایک گہرا کھڑا کھود کر اسے کمی گاہ بنا لیا جائے۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر چھکڑے کا پہیہ رکھا جا سکتا تھا۔ یوں گڑھے کے اندر سے میں نہ صرف لاش پر نظر رکھتا بلکہ درندہ ادھر آتا تو خاصے قریب سے اسے نشانہ بھی بنایا جا سکتا تھا۔ یہ منصوبہ راجو کو بھی بہت پسند آیا۔ خوفزدہ مرد نے ہمیں پہیے کے علاوہ زمین کھودنے کا نہ صرف سامان مہیا کیا بلکہ کھدائی میں بھی ہماری مدد کی۔ کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی جھونپڑے کے آس پاس پھیلا دی گئی۔ تے یہ پایا کہ میں اس میں بیٹھ کر آدم خور کا انتظار کروں گا جبکہ راجو شاٹ گن لے کر جھونپڑے میں ہوگا۔ دراصل اس امر کا قوی امکان تھا کہ آدم خور ادکھائی لاش کی بجائے جھونپڑے پر حملہ آور ہو جائے تاکہ تازہ شکار کر لے۔ ایسے میں راجو اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہوا کا گزر نہ ہونے کے باعث گڑھے میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ میرے سر پر تاروں بھرا آسمان دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی جان لیوا انتظار کے بعد اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قریب ہی کھڑا زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں خواہ باہر جھانک کر اپنی کمی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دبی دبی غراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آدم خور بچی کچی لاش کھانے کے لیے آ پہنچا ہے۔ میں رائفل سیدھی کیے آہستہ آہستہ پنجوں کے بل اوپر اٹھا اور از حد احتیاط سے پہیہ سرکا کر باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ ایک کی بجائے 2 آدم خور وہاں موجود تھے۔ ایک لاش کو اگلے پنجوں میں دبائے اپنے خونخوار دانتوں سے نوچ رہا تھا جبکہ دوسرا کچھ فاصلے پر بیٹھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ گڑھا بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا، لہٰذا اس نے میرا اوپر اٹھتا ہوا سر دیکھ لیا۔ وہ یکدم دھاڑ کر پنجوں پر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے یوں گھورنے لگا کہ پل بھر کے لیے میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میرے لیے یہ سوچنا ہی دوبر ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ مجھے 1 نہیں 2 آدم خوروں کا سامنا تھا۔
اگر ایک پر گولی چلاتا تو دوسرا کود کر مجھ پر آ پڑتا۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی خطرناک حد تک کم تھا۔ میں رائفل تیار حالت میں سانس روک کر انتظار کرنے لگا کہ پہلے کون سا آدم خور مجھ پر حملہ کرتا ہے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ مزے سے لاش کی ہڈیاں چباتے اور گوشت نوچتے ہوئے چیتے نے جب یہ دیکھا کہ دوسرا چیتا جارحانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا ہے اور غرا رہا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ اس پر حملہ کرنے لگا ہے۔ یہ مغالطہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ اگلے ہی لمحے لاش کھانے والے آدم خور نے دل دہلا دینے والی غراہٹوں سے دوسرے چیتے پر حملہ کر دیا۔ دونوں آپس میں بے تحاشا لڑنے لگے۔ یہ میرے لیے امداد غیبی ہی تھی۔ میں آہستہ سے پہیہ ایک طرف سرکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں دھڑ تک اس گڑھے سے باہر تھا۔ میں نے چیتوں کی طرف نظر دوڑائی تو بے تحاشا ہلتی ہوئی گھاس اور گرد کے بادل کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ بس خسیلی غراہٹیں ہی بتا دیتی تھیں کہ اس طرف دو آدم خور خواہ شام درندے آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ میں گولی چلا سکتا تھا، مگر یوں دونوں میں سے کوئی زخمی ہو کر فرار ہو جاتا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ مگر مجھے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد غراہٹوں کی شدت میں کمی آ گئی، جس کے ساتھ ہی ایک چیتے کی غراہٹوں کی آوازیں دور ہوتی سنائی دینے لگیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ پسپا ہو چکا ہے۔ اب میں رائفل کاندھے سے لگا کر منتظر تھا کہ کب گرد کا بادل بیٹھے اور میں فاتح درندے کو نشانہ بنا لوں۔ چند ثانیے بعد ہی درندہ گرد کے مرغولے سے نمودار ہوا۔ ہدف کو چند گز کے فاصلے پر دیکھ کر میں جوش اور خوشی سے بھر گیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر اس کی جانب جھونک دیے۔ ساکت فضا میں 450 ایکسپریس کا کان پھاڑ دھماکہ ہوا، مگر یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ گولیوں سے آدم خور کا بال بھی بیکار نہیں ہوا تھا۔ شاید میں عجلت میں طاق کر گولی نہ چلا سکا۔ اس سے پہلے کہ میں رائفل بھرتا، آدم خور نے غضبناک دھاڑ کے ساتھ میری جانب جست لگا دی۔ اسے خود پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر میری جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں جلدی سے جھک کر گڑھے میں دبک گیا اور زندگی بھر کی مشاقی اور مہارت بروئے کار لاتے ہوئے رائفل دوبارہ بھرنے لگا۔ عین اسی لمحے دم بخود سی فضا شاٹ گن کے فائر سے گونج اٹھی۔ راجو کو شاید میرے گڑھے میں دبکنے کا ہی انتظار تھا۔ افسوس کہ اس کی گولی بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ عین اسی لمحے میں نے آدم خور کو اپنے اوپر سے جست لگاتے دیکھا۔ اسی لمحے پھر شاٹ گن کا دھماکہ سنائی دیا اور ساتھ ہی ایک ہولناک انسانی چیخ سے میں دہل گیا۔ وہ چیخ میرے ساتھی راجو کی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اچھل کر گڑھے سے باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 10 گز دور لمبی لمبی گھاس بے تحاشا ہل رہی تھی، ساتھ ہی غراہٹوں اور انسانی کراہوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں، جیسے درندہ اور انسان آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ جیسے ہی میں قطعہ گھاس کے نزدیک پہنچا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک تنومند چیتا راجو سے لڑتے ہوئے اسے پھاڑ کھانے کے چکر میں تھا۔ راجو اس کے خوفناک دانتوں اور تیز نوکیلے پنجوں سے بچنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا، اور اسی کوشش میں اس کی پگڑی کھل گئی تھی اور لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، جس پر خون کے سرخ سرخ دھبے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ راجو زیادہ دیر اس غیر معمولی طاقتور لہیم شہیم چیتے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں اگر گولی چلاتا تو چیتے سے زیادہ راجو کے نشانہ بننے کے امکانات تھے، مگر یوں محض تماشا بھی تو نہیں رہا جا سکتا تھا۔ میں نے چیتے کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ہوائی فائر داغ دیا۔ سماعت پاش دھماکہ گونجتے ہی چیتے نے فوراً خشمناک نگاہوں سے میری جانب گھورا اور خون آلود دانت نکال کر غرایا۔ زخمی راجو کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہو رہی تھیں۔ عین اسی لمحے جب چیتا مجھ پر حملہ کرنے یا نہ کرنے کے شش و پنج میں مبتلا تھا، میں نے اس کی پیٹھ کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ وہ میری پیشہ ورانہ مہارت کی کڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ چیتے کی پشت ایسے زاویے پر تھی کہ اگر میرا نشانہ خطا بھی ہو جاتا تو گولی سیدھی راجو کے سینے میں اتر جاتی۔ خوش قسمتی میرے ساتھ تھی۔ گولی کھا کر چیتا خواہ شام غراہٹ کے ساتھ اچھلا تھا۔
इस दौरान राजू ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ज़मीन पर लेटे लेटे ही लोट लगाई और चीते की गिरफ्त से निकल गया। चीता जैसे ही तड़प कर गिरा, मैंने ताक कर दोबारा फायर कर दिया। गोली ने इसकी पेशानी का मौलिक बोसा लिया और वो कोई आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया और मज़ीद 2 गोलियां और उसके जिस्म में उतार दीं। दरिंदे की मौत का इत्मीनान होने के बाद मैं तेज़ी से राजू की तरफ बढ़ा। बिलाशुबा वो बड़े मजबूत आसाब का मालिक था। जब मैंने इसे थामा तो इसके ज़ख्मों से खून उबल कर मेरा लिबास भी तर करने लगा। ताहम वो चीते की मौत पर खुश था। मैं इसे उठाकर झोंपड़े में ले गया। खुशकिस्मती से उसके ज़ख्म ज़्यादा संगीन नहीं थे, अलबत्ता खून ज़्यादा मिक़दार में बह गया था। इस आदमी की मदद से मैंने राजू को फ़ौरन गांव पहुंचाया। सुबह काज़िब का वक्त था। गांव वाले राइफलों के धमाके और चीतों की गुर्राहटों की आवाज़ें सुनकर पहले ही लाठियां और बल्लम लेकर निकल आए थे। इनमें मेरे थाने के सिपाही भी थे। ज़रूरी मरहम पट्टी के बाद राजू को मैसूर के फ़ौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आदमखोर दरिंदों के दांतों और पंजों में ख़ास किस्म का जहर होता है, जिसके बायस ज़ख्म जल्दी नहीं भरते और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जहर सारे जिस्म में फैलकर वैसे ही असरात पैदा करता है जैसे बावले कुत्ते के काटने से ज़ाहिर होते हैं। अगरचे तलगारथी का 7वां आदमखोर मेरे हाथों जहन्नम वासिल हो चुका था, मगर मुझे एक पल करार न था। एक तरफ मुझे राजू की फ़िक्र थी तो दूसरी तरफ इस आदमखोर चीते के मुतालिक तशवीश जो मेरी आंखों के सामने फरार हुआ था। अगर राजू के साथ यह हादसा पेश न आता तो मैं इसी रात उसके ताक़ुब में निकल खड़ा होता और मुझे आदमखोर की तरफ से जवाबी हमले का इंतज़ार था। मुझे यकीन था कि वो जल्द या बदेर किसी आबादी पर हमला ज़रूर करेगा। मुझे ये भी यकीन था कि तलगारथी की पहाड़ियों में पाया जाने वाला वो 8वां आदमखोर चीता इस जत्थे का आखिरी रुकन था, जिसके बाकी साथी मेरे हाथों जहन्नम फासिल हो चुके थे। इस यकीन की बुनियादी वजह ये थी कि 7वें आदमखोर की हलाकत के बाद आसपास की आबादियों से किसी वारदात की इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। लोग तो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि तमाम आदमखोरों का सफाया हो चुका है। राजू को अस्पताल में 2 हफ्ते हुए थे जब एक रोज़ अलग सुबह मुझे आदमखोर की ताज़ा तरीन वारदात की इत्तला मिली। मैं इस वक्त नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि एक आदमी खबर लाया कि आदमखोर ने बालमकोट में एक शख्स को हलाक कर दिया है। बालमकोट वहाँ से 3 मील दूर था। मेरे वहाँ पहुँचते ही इस बदनसीब के भाई ने मुझे हादसे की तफसील बताई। मकतूल के घर की एक खिड़की पहाड़ों की तरफ खुलती थी। उसका ये मामूल था कि वो रात को खिड़की के पास बैठकर हुक्का पिया करता था। हादसे वाली रात वो हस्बे मामूल खिड़की के पास बैठा हुआ था। इसकी बीवी दरवाजे की दहलीज पर बैठी बर्तन धो रही थी। अचानक किसी खूंखार दरिंदे की गुर्राहट सुनकर उसके हाथ पांव फूल गए। अगले ही लम्हे दरिंदे की खुशीली गुर्राहटों में उसके शौहर की चीखें भी मदगम हो गईं। इस मकान का दरवाज़ा 4 फीट चौड़ी गली में खुलता था, जिसके दोनों जानिब मकानात थे। दरिंदे की गुर्राहटें और इस आदमी की चीखें सुनकर तमाम घरों के दरवाजे बंद हो गए। वो औरत दौड़कर अपने देवर के मकान पर पहुंची और रो रो कर इस हादसे का बताया। देवर बल्लम संभाल कर अपने भाई की मदद को पहुंचा, मगर वहां खून के छींटों और खिड़की के झूलते पट के सिवा कुछ न था। ज़मीन पर निशानात की छानबीन से मालूम हुआ कि चीता अपने शिकार को गली के आखिर तक घसीटता हुआ ले गया, फिर इसे हलाक करके एक नदी के किनारे वीरान खेतों में पहुंचा। वहां बैठकर ज़ियाफ़त उड़ाई और बचा किचा हिस्सा छोड़कर गायब हो गया। इस कस्बे में आदमखोर की ये पहली वारदात थी। तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे यकीन था कि वो आदमखोर चीता इसी गांव पर दोबारा शबखून ज़रूर मारेगा। चूँकि हमने लाश सुबह सुबह दरियाफ्त कर ली थी, इसलिए आदमखोर के इस्तकबाल की तैयारी के लिए मेरे पास पूरा दिन था। वहाँ पंजों के बेशुमार निशानात देखकर मुझे ये समझने में देर न लगी थी कि बस्ती पर हमलावर होने से पहले चीते ने 3-4 फेरे लगाकर इत्मीनान कर लिया था कि वो मकाम शिकार के लिए मौजू है या नहीं। चीते की गुजरगाह का तयन कर लेने के बाद मैंने इस जगह एक मचान बनाने का फ़ैसला किया।
گاؤں والوں کی مدد سے اس جگہ مچان تیار کر لیا۔ یہ ایک مضبوط اور ہر لحاظ سے بہترین مچان تھا۔ پہلے زمین پر لکڑی کے تختوں کا چبوترا بنایا گیا، پھر اس کے گرد کئی بانس مضبوطی سے گاڑ دیے گئے۔ ان بانسوں کے ساتھ پہلے چبوترے سے 4 فٹ بلند ایک اور چبوترا بنایا گیا اور اس سارے ڈھانچے کے گرد خاردار تال لپیٹ دی گئی۔ جب میں اوپری چبوترے پر سامان خردونوش کے ساتھ رائفل سمیت براجمان ہو گیا تو گاؤں والوں نے میری ہدایت کے مطابق مچان کو چاروں طرف سے خشک گھاس اور پتوں سے یوں ڈھانپ دیا کہ قریب سے دیکھنے پر بھی اس پر خشک گھاس کے ڈھیر کا گمان گزرتا تھا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے چیتے پر گولی چلانے کے لیے گھاس میں ایک سوراخ بنا لیا۔ وہ چاندنی رات تھی اور مجھے برقی ٹارچ کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے سامنے والی پہاڑیوں سے بندروں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ یکایک تیز ہوا چلنے لگی جس کے باعث درخت کے پتوں کے ساتھ ساتھ میری کمی گاہ کو ڈھانپنے والی گھاس میں بھی کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ بندروں کی آوازیں سن کر میں جان گیا تھا کہ کوئی درندہ پہاڑوں سے اتر رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھلا آدم خور کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی ہوا نے بھی میرے اوزان خطا کر دیے۔ مجھے یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں ہوا میری مچان کی گھاس اڑا کے مجھے ظاہر نہ کر دے۔ میرا دماغ انہی خدشات کی آماج کا بنا ہوا تھا کہ مجھے تیز ہوا کے شور میں دبی دبی غراہٹیں سنائی دیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ وہ غراہٹیں کس سمت سے آئی تھیں۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا مگر کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے پہلے سے بلند غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سر پر سے گھاس ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یوں لگا جیسے قریب ہی کہیں بادل گرجا ہے، مگر یہ درندے کی گرج تھی جو میرے سر کے عین اوپر سنائی دی تھی۔ میری چھٹیس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جلدی کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں برقی صورت سے اسی جانب گھوم گیا۔ عین اسی لمحے مجھے باڑ کا سہارا لیے ہوئے چیتے کا خوفناک سر نظر آ گیا۔ وہ مکار درندہ گھاس کی اوٹ لے کر عقب سے مجھ پر حملہ آور ہوا چاہتا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں مجھ پر مرتکز تھیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر اس پر جھونک دیے۔ درندہ گرج کے ساتھ الٹ کر دور جا پڑا۔ میں نے جلدی سے گھاس ہٹا کر نیچے جھانکا۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ نہایت قریب سے چیتے کا سامنا کرنے پر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یکلخت چبوترے کے نیچے کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور ایک قداور چیتا نکل کر پہاڑیوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اس پر یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائیں مگر تینوں خطا گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں جس کیفیت سے دوچار ہوا تھا اس نے میرے حواس بری طرح مختل کر دیے تھے۔ شاید اسی لیے میں درست نشانہ نہ لگا سکا تھا اور آدم خور میری نظروں کے سامنے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ رات میں نے مچان میں ہی گزاری۔ جب پو پھٹے گاؤں سے لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح نوجوان پہنچے تو میں مچان سے نیچے اترا۔ زمین کا معائنہ کرنے پر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ چیتے کا خاصا خون اور کچھ فاصلے پر ایک نوکیلا دانت پڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری ایک گولی نے اس کا ایک جبڑا زخمی کر ڈالا تھا۔ میں نے ناشتے کے بعد گاؤں والوں کو چوپال میں جمع کیا اور آدم خور کے خلاف ان کے جذبات ابھارتے ہوئے ان سے ہانکا کرنے کو کہا۔ پہلے تو آدم خور کی ہیبت کے باعث کوئی تیار نہ ہوا، لیکن جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ درندے کو کاری زخم آئے ہیں اور اب محض اسے ڈھونڈ کر جہنم واصل کرنا باقی ہے تو خاصی حیل و حجت کے بعد 12 مضبوط اور توانا جوان میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ جن شکاریوں کو پہاڑی جنگلات میں آدم خور چیتے یا شیر کے تعاقب میں نکلنے کا اتفاق ہوا ہے وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ مرحلہ کتنا دلچسپ اور امید و بیم کی کیفیت سے بھرپور ہوتا ہے اور خطرناک و جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد درندے کے غیظ و غضب اور عیاری کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے۔ اگر شکاری یہاں کا کرنے والے ذرا بھی بزدلی دکھائیں تو ان میں سے کسی کی تکہ بوٹی کر ڈالنا
درندے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہانکا کرنے والے خالی ٹین گلے میں لٹکائے میرے دائیں بائیں نصف دائرے کی صورت میں پھیل کر آگے بڑھنے لگے، جبکہ میں ان کے وسط میں چیتے کے خون اور پنجوں کے نشانات کا بغور جائزہ لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ شروع ہونے سے پہلے راہ میں خاصا گھنا اور دشوار گزار جنگل پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ دور دور تک کوئی ایسا مقام نہ تھا جہاں چیتا پناہ لیتا۔ میں چونکہ تلگار تھی کہ 7 آدم خوروں کو بڑی کامیابی سے ٹھکانے لگا چکا تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی بے باک اور نڈر بن گیا۔ تاہم مجھے علم تھا کہ یہ آخری آدم خور اتنی آسانی سے خطے چڑھنے والا نہیں۔ ہم چوں چوں آگے بڑھے، جنگل دشوار گزار ہوتا گیا۔ آخر ہم ایسے مقام پر جا نکلے جہاں 6 فٹ اونچی خاردار جھاڑیاں جا بجا راہ میں حائل تھیں۔ جب میں نے ان جھاڑیوں میں گھسنے کی کوشش کی تو باریک کانٹوں نے میرے کپڑے تار تار کر دیے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ دے دیا۔ رکتے ہی ان کے ٹین پیٹنے میں شدت آ گئی۔ ایک مقام پر چیتے کے بالوں کا گچھا اٹکا دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس سے ذرا آگے کافی مقدار میں خون کے چھینٹے بھی نظر آئے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹین پیٹنا بند کر دیں۔ مجھے یقین تھا کہ مفرور چیتا انہی جھاڑیوں میں کہیں دبکا بیٹھا ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے مٹی کے چند ڈھیلے جھاڑیوں میں پھینکے تو موذی درندہ ہولے سے غررایا۔ چیتے کی غرراہٹیں سن کر میرے ساتھی آنے واحد میں پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے ان سے ایسی ہی بزدلی کی توقع تھی۔ اب میں تنہا درندے کے مقابل تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجی تو جھاڑیوں میں 2-3 فائر چھونک دیے۔ جنگل کا سکوت ان گنت پرندوں اور بندروں کی چیخوں سے درہم برہم ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد ان میں چیتے کی غرراہٹیں اور دور ہوتی گرج بھی شامل ہو گئی۔ اگر خاردار جھاڑیاں میری راہ میں حائل نہ ہوتیں تو تلگار تھی کہ آخری آدم خور کا قصہ اسی وقت پاک ہو جاتا۔ بہرحال میں اپنی ناکامی پر کف افسوس ملتا ہوا گاؤں پہنچا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے ان سب کی بزدلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کا بھاگ جانا فطری عمل تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ زخمی چیتا زیادہ دیر بھوک برداشت نہ کرنے کے باعث جلد کسی نہ کسی انسان کی تلاش میں آبادی کا رخ کرے گا، لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود اس کا نام و نشان نہ ملا۔ امید و بیم کی یہ کیفیت حد درجہ اعصاب شکن اور حوصلہ پست کر دینے والی تھی۔ میں جلد سے جلد اس کوفت سے نجات چاہتا تھا۔ جب 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود چیتے کی کوئی خبر نہ ملی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا ہے۔ ایک روز میں نے پھر گاؤں والوں کو چوپال میں جمع کیا اور ان پر زور دیا کہ چیتے کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں اس کی لاش مل ہی جائے گی۔ مگر آدم خور کی ہیبت ان کے دلوں پر اس قدر مسلط تھی کہ کسی نے بھی میرا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ ادھر میری رخصت کی میعاد ختم ہونے میں 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ اگر راجو زخمی نہ ہوا ہوتا تو میں اس کے ہمراہ پہاڑوں کا رخ کر سکتا تھا، مگر تنہا جانے میں کئی خطرات تھے۔ چیتوں کے علاوہ ان پہاڑوں میں دوسرے خطرناک درندوں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کی بھی بہتات تھی، اس لیے تنہا وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب میری رخصت ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی یاد نہیں کہ اگر وہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو شاید مجھے تلگارتی کے اس آخری آدم خور سے 2 ہاتھ کیے بنا ہی واپس لوٹنا پڑتا۔ میں گاؤں سے باہر برگد تلے نمبردار سے باتوں میں مصروف تھا کہ اس نے میری توجہ پہاڑوں کی جانب مبذول کرائی۔ دور پہاڑوں کے دامن میں گرد کا بادل سا اڑتا نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا۔ مزید قریب آنے پر ہمیں گھوڑے کا حیولہ نظر آیا۔ جب قریب آیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے تو میں نے کئی دیکھے تھے، مگر اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ اس قدر شاندار جانور تھا کہ صاحب ذوق شاعر اس پر پورا دیوان تحریر کر سکتا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر ایک شخص اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس کی پشت اور ٹانگوں پر جا بجا گہری خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے نمبردار کی مدد سے زخمی کو گھوڑے کی پیٹھ سے اتارا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نمبردار گاؤں کے حکیم کو بلا لایا۔
جس نے زخمی کے زخم صاف کر کے ان پر مختلف جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا اور پٹی کر دی۔ اجنبی کے زخم دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی کسی چیتے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی ہے۔ پہاڑوں میں چونکہ چیتوں کی بہتات تھی، اس لیے مجھے اس کی حالت پر حیرت نہ ہوئی تھی۔ البتہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان پہاڑوں میں مرتم خور چیتوں کا وجود ابھی تمام نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی بعید نہ تھا کہ گھڑ سوار پر اسی چیتے نے ہی حملہ کیا ہو جو میرے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ زخمی تاحال بے ہوش تھا۔ حکیم کے مطابق اس کی وجہ بکثرت خون کا بہہ جانا تھی اور چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آ جانا تھا۔ اجنبی سے فارغ ہو کر میں اس گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا۔ گاؤں والے بھی بڑے انہماک کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہے تھے اور وہ گھوڑا درخت کے نیچے باندھ دیا گیا تھا، مگر وہ بار بار گردن موڑ کر اپنے مالک کی طرف دیکھتا تھا۔ یقیناً وہ سدھایا ہوا اور اپنے مالک کا انتہائی وفادار تھا۔ اجنبی کے قبضے سے 2 ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے مجھے اس کی طرف سے شک و شبے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک تو اس کے پہلو سے جھولتی تلوار جس کے دستے پر شیر کا سر کندہ تھا، دوسرے ایک چرمی تھیلی جس میں بیش قیمت لال و جواہر بھرے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً تھانے سے 3 سپاہی بلا بھیجے۔ مجھے شک تھا کہ یہ زخمی گھڑ سوار کوئی واردات کر کے آ رہا ہے اور ہیرے لوٹ کا مال تھا۔ میں نے سپاہیوں کو زخمی کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ میں پھر گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے قریب جانے پر اس نے منہ اٹھایا اور زور سے ہنہنایا۔ میں نے اسے چمکارا، قریب جا کر اس کی پیٹھ تھپکی اور اس کی لگام کھوٹے سے کھول کر تھام لی۔ گھوڑے نے ایک جھٹکے سے لگام میرے ہاتھ سے چھڑائی اور پھریری لے کر زخمی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر چارپائی کے گرد کھڑے لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ گھوڑا اپنے مالک کو سونگھنے لگا۔ اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہونے پر وفادار حیوان کے حلق سے کربناک آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ بار بار پچھلے سم زمین پر مار کر بے چینی کا اظہار کرنے لگا۔ گاؤں والوں کے لیے اس کی یہ حرکت بے معنی تھی، لیکن شکاری ہونے کے ناطے میں سمجھ گیا کہ گھوڑا کسی مخصوص مقام پر جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنا سامان تیار کیا، تلوار اور تھیلی اردلی کی تحویل میں دی اور زخمی کا دھیان رکھنے کی تاکید کر کے اجنبی کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ خلاف توقع اس نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی اور جیسے ہی میں نے اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑیں، وہ سبک رفتاری سے تلگارتی کی پہاڑیوں کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ چرنے اور پانی پینے کے بعد وہ تازہ دم ہو گیا تھا، اس لیے طوفانی رفتار سے زمین کو کچلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دوپہر کے وقت میں میدانی علاقہ پار کر کے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں وقفے وقفے سے چھوٹی بڑی چٹانیں راہ میں حائل ہونے لگیں۔ اب گھوڑے کی رفتار سے بھی تھکن جھلکنے لگی تھی۔ میں نے اسے تھوڑی دیر سستانے کا موقع دینے کی غرض سے لگامیں کھینچیں، لیکن وہ نہیں رکا اور آگے بڑھتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھکن اور پیاس کے باوجود جلد سے جلد کسی خاص جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پگڈنڈی نما راستے پر دوڑتے ہوئے اچانک گھوڑا ایک چٹان کے قریب خود بخود آہستہ ہو گیا۔ اس کے کان یوں متحرک ہو گئے جیسے وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ چٹان سے ایک راستہ بائیں جانب کو جاتا تھا۔ گھوڑا اسی پر گھوم گیا۔ آگے نشیبی علاقہ تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ سنگلاخ چٹانوں میں گھری ہوئی ایک سرسبز و شاداب وادی میرے سامنے تھی۔ 30-40 گز کے فاصلے پر پانی بلندی سے ایک جھرنے کی صورت میں گر رہا تھا اور وہاں پیالے کی شکل کا تالاب بن گیا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ میں پل بھر کے لیے مبہوت رہ گیا۔ درختوں پر بڑی تعداد میں بندر ادھم مچاتے پھر رہے تھے۔ ان کے چہرے سیاہ اور دمیں لمبی لمبی تھیں۔ تالاب میں خوش رنگ پرندے نہا رہے تھے۔ تالاب سے ذرا فاصلے پر قطار میں 3 غار تھے۔ ان میں ایک کے دہانے پر پہنچ کر گھوڑا اپنے اگلے سم زور زور سے چٹانوں پر مارنے لگا۔ میں غور سے اس کا مشاہدہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک دہانے پر ایک انسانی ہیولہ نمودار ہوا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔
وہ ایک سرقد لڑکی تھی، نہایت پاکیزہ چہرے کے تاثرات کی مالک لڑکی۔ سب سے پہلے اس کی نظر گھوڑے پر پڑی، پھر اس کی متلاشی نگاہوں نے تالاب کا طواف کیا اور بالآخر مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ ایک انگریز کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ غار میں جا گھسی۔ جب دوبارہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر چمک رہا تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ شاید ایک انگریز کی زبان سے مقامی بولی سن کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ خدا کے لیے خنجر پھینک دو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اکبر سلطان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند گرجی۔ تم یقیناً مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ میں شکاری ہوں، میں نے رائفل اتار کر دور پھینکتے ہوئے کہا۔ اکبر سلطان میرے گاؤں میں ہے، تم خود دیکھ لو، اس کا گھوڑا ہی مجھے یہاں لایا ہے۔ میرے یہ الفاظ اس پر اثر کر گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے مجھے اور پھر گھوڑے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکل کر پہاڑوں میں گونجتی چلی گئی۔ عین اسی لمحے گھوڑا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر زور سے ہنہنایا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کا درست اندازہ لگا پاتا، عقب سے چیتے کی غسیلی غراہٹ ابھری اور میں قطعی غیر ارادی طور پر پلٹ گیا۔ افسوس، اس وقت تک چیتا عقبی چٹان سے میری جانب جست لگا چکا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں، کھلے پنجے اور خونخوار دہانہ لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہے تھے۔ میں نے اپنے اوسان بحال رکھنے کی سرتوڑ کوشش کی اور زمین پر پڑے پڑے جست لگا دی۔ چیتے کا جسم اتنی قوت سے میرے جسم سے ٹکرایا کہ میں رائفل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے وجود تلے دب کر کھردری زمین سے جا ٹکرایا۔ آنے واحد میں درندہ مجھ سے لپٹ گیا۔ چیتے سے مٹبھیڑ ہونے کا یہ میرا پہلا موقع نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ حواس قابو میں رکھ کر میں خود کو درندے کی گرفت سے آزاد کرا سکتا ہوں۔ چیتا میرا دہانہ شانہ جبڑوں سے بھگوڑنے لگا۔ اس نے میری دونوں رانیں مضبوطی سے اپنے پچھلے پنجوں سے جکڑے رکھی تھیں۔ میں نے دونوں پیر پوری قوت سے اٹھائے اور ان کے وزن سے چیتے کا وزن ایک طرف ڈالنا چاہا۔ عین اسی لمحہ فضا رائفل کے دھماکے سے گونج اٹھی اور گرم گرم خون کا فوارہ میرے چہرے پر پڑا۔ چیتے کے پیٹ کے چیتھڑے اڑ چکے تھے۔ میں نے فوراً دونوں پاؤں سمیٹے اور زخمی چیتے کو پوری قوت سے ایک طرف اچھال دیا۔ اسی لمحے رائفل دوسری بار گرجی اور چیتے کا سر پاش پاش ہو گیا۔ میں نے زخموں سے چور اپنا وجود سمیٹا اور چٹان کے ایک ابھرے ہوئے کونے کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی ہاتھ میں رائفل تھامے کسی فاتح جرنیل کی طرح کھڑی تھی۔ میں بائیں ہاتھ سے اپنا زخمی شانہ دبائے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے ابکائی آئی اور میں حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو پیال پر پڑے پایا۔ میرا زخم صاف کر کے پٹی کر دی گئی تھی۔ سرانے والی لڑکی متفکر انداز میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، اس نے ایک برتن میرے منہ سے لگا کر نہایت شیریں سیال میرے حلق میں انڈیل دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے اندر توانائی سی محسوس ہوئی۔ لڑکی نے 2 بار مجھے وہ سیال پلایا۔ اب بتاؤ، اکبر سلطان کہاں ہے؟ جب میں اپنے حواسوں میں آیا تو اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خیریت سے ہے، میں نے تکلیف بھری سسکاری کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن تم کون ہو اور ان خطرناک پہاڑیوں میں کیا کر رہی ہو؟ کبھی ہم محلات میں رہا کرتے تھے، اس نے یاس بھرے لہجے میں جواب دیا، مگر تمہاری حکومت نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم کھلے بندوں رہنے لگے تو انگریز سرکار ہمیں گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ میرے تصور میں اکبر سلطان سے برآمد ہونے والی شاہی مہر والی تلوار، جواہرات گھوم گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان دونوں کا تعلق میسور کے دلیر مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انگریزوں نے سرنگا پٹم پر قبضہ کیا تو ٹیپو سلطان کے خاندان کو حراست میں لے لیا گیا۔
تاہم کچھ افراد ہاتھ نہ آئے اور اب وہ روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی جوڑا یوں چیتوں کے درمیان بھی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ شاید یہ ان کی رگوں میں دوڑنے والے شاہی خون کی تاثیر تھی کہ انہوں نے ایسے کٹھن مقام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بعد ازاں مجھے لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر اکبر سلطان کے ہمراہ کئی برس سے تلگارتھی کی پہاڑیوں میں رہ رہی ہے۔ خوراک کی ضرورت وہ جنگلی پھولوں اور شکار کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ جب کسی اور شے کی ضرورت ہوتی ہے تو اکبر سلطان قیمتی پتھر سموگا کے ایک شناسا جوہری کے ہاتھوں فروخت کراتا ہے۔ گزشتہ رات بھی وہ اسی غرض سے روانہ ہوا تھا کہ اس کا سامنا چیتے سے ہو گیا۔ یہ وہی چیتا تھا جس کا میں پیچھا کر رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے از حد خوشی ہوئی تھی کہ تلگارتھی کا آخری آدم خور جہنم فاصل ہو چکا تھا۔ میرے بتیرے اصرار پر بھی لڑکی میرے ساتھ گاؤں جانے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور اکبر سلطان کے زخم منمل ہوتے ہی میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ جب میں گاؤں واپس پہنچا تو اکبر سلطان کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اسے تنہائی میں ساری داستان سنائی اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد میری خصوصی سفارش اور گواہی پر تاج برطانیہ نے ان دونوں کو رسمی کارروائی کے بعد نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وظیفہ مقرر کر کے دہلی میں ان کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں مگر آج بھی میرے پاس محفوظ ٹیپو سلطان کی شاہی مہر والی تلوار مجھے اس کی یاد دلاتی رہتی ہے۔